فوج امن اور پائیدار ترقی کی کوششوں میں ساتھ دیتی رہے گی۔ فوج ترقی کے لیے بلوچستان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ بلوچستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تربت کا دورہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکریٹری اعلیٰ حکام بھی ہمراہ۔ آرمی چیف کو فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشنز، جاری ترقیاتی منصوبوں اور بلوچستان کے سماجی اور معاشی حالات بہتر بنانے کی حکومتی اور عسکری کاوشوں سے آگاہ کیا۔ سول انتظامیہ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران فیلڈ مارشل کا گڈ گورننس، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی شمولیت پر مبنی پالیسیوں کی ضرورت پر زور۔ فوجی جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف نے ان کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور مادر وطن کے دفاع میں غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ بھارت کا پاکستان سے تعلقات میں امریکی ثالثی قبول کرنے سے انکار۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے جنگ بندی کے لیے امریکی فون کالیں بھی تسلیم کر لی۔ کہا جنگ کے دوران امریکہ کا فون آیا اور دیگر ممالک کا بھی فون آیا، یہ کوئی راز نہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ نے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ بولے ٹرمپ اپنے ملک کے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور ہیں۔ ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ امریکی صدر سوشل میڈیا پر عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہیں، تجارتی معاہدوں پر تنقید کرتے ہیں، سخت بیانات عالمی سیاست میں ہلچل مچاتے ہیں۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان نے میڈیا کو بتا دیا، بدین کے رہائشی عبدالرحمان کے قتل کی تفتیش سے بھارتی نیٹ ورک کا سراغ ملا۔ سی ٹی ڈی سندھ اور وفاقی حساس اداروں نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 8 جولائی کو را کے 6 کارندوں کو گرفتار کیا۔ را نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ سنجیو کمار عرف فوجی ہے، جو ایک خلیجی ملک میں مقیم ہے۔ ایڈیشنل آئی جی نے بتایا، را نے علیحدگی پسند تنظیم کو سہولت کاری کے لیے استعمال کیا، ملزمان کی ٹریول ہسٹری بھی حاصل کر لی۔ مقتول عبدالرحمان کا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ ذمہ دار تھا اور بے گناہ نشانہ بنا۔ باجوڑ میں جاری سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے خلاف فتنہ الخوارج کا ایک اور عوام مخالف پروپیگنڈا بے نقاب۔ فتنہ الخوارج کے خارجی نور ولی کا اعلامیہ منظر عام پر آ گیا، جس میں خارجی نور ولی فتنہ الخوارج نے مقامی کمانڈرز کو باجوڑ چھوڑنے سے روک دیا۔ فتنہ الخوارج اعلامیہ میں باجوڑ آپریشن کو باجوڑ عوام پر ظلم قرار دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے 18 اگست کو باجوڑ عوام سے کہا تھا کہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کو علاقے میں نہ آنے دیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ فتنہ الخوارج کا اعلامیہ حقائق سے یکسر مختلف ہے۔ سیکیورٹی فورسز باجوڑ میں صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز باجوڑ کی عوام، کاروبار اور بچوں کا مستقبل محفوظ بنا رہی ہیں۔ معرکہ حق میں پاک فضائیہ اور چینی میزائلوں نے دنیا پر دھاک بٹھا دی۔ بھارت کے خلاف چینی میزائلوں کی کامیابی نے امریکہ کو میزائل پروگرام تیز کرنے پر مجبور کر دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے کامیاب آپریشن نے خطے میں فضائی برتری کا توازن تبدیل کر دیا، جس کے بعد امریکی فضائیہ اور بحریہ نے لاک ہینڈ مارٹن کے خفیہ منصوبے IEM-260 پر کام تیز کر دیا۔ امریکی ایئر فورس اور نیوی نے IEM-260 میزائل کی تیاری کے لیے مالی سال 2026 میں $1 ارب کی فنڈنگ کی درخواست کر دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے تاریخی دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمیشن اور بنگلہ دیش کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم کی پاکستان ہائی کمیشن آمد، نیشنل سٹیزن پارٹی کے وفد سے ملاقات۔ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملیں گے، اہم بنگلہ دیشی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے 13 سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات اور عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، قومی ڈائیلاگ پر بات ہونی چاہیے۔ جب تک آپ ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے اور اپنی رائے نہیں دیں گے تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کو ضمانتیں ملتی ہیں تو عدالتوں کی تعریف کرتے ہیں، فیصلہ خلاف آئے تو عدالتوں کو برا کہہ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو بہانہ بنا کر سیاسی ڈائیلاگ کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے۔ جو بھی مذاکرات ہوں گے سب کے سامنے ہوں گے۔ پاکستان ہے تو سیاست ہے۔ 9 مئی کے کردار اب سزاؤں سے نہیں بچ سکتے۔ عوام ان شر پسندوں کے چہروں کو پہچان چکے۔ ملک اب دھرنوں اور جلاؤ گھیراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، ایسے فیصلوں سے یہ ڈوب رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا میرے بیٹوں کا واحد جرم یہ ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے ہیں۔ حکومت اس طرح کی کارروائیوں سے فیملی پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کو پریشرائز کیا جا سکے۔ علیمہ خان کا دوسرا بیٹا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ 9 مقدمات میں گرفتار شیر شاہ کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا گیا۔ جج منظر علی گل نے سماعت کے بعد محفوظ کر لیا، جو بعد میں سنایا گیا۔ دوران سماعت جج نے میڈیا نمائندگان کو عدالت سے نکال دیا، کہا آئندہ کوئی میڈیا پرسن موبائل لے کر عدالت میں نہ آئے۔ شہریز اور شیر شاہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث تھے اور شواہد پر گرفتار کیا گیا۔ گرفتاریوں پر سیاسی جماعت کا منفی پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ سانحہ 9 مئی ایک غداری تھی اور اس کے مجرموں کو انصاف کے مکمل تقاضوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ جناح ہاؤس حملے کے وقت ملزم شیر شاہ سزا یافتہ مجرم حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا۔ شیر شاہ پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہو گیا تھا۔ ملزم شیر شاہ کو پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست 2025 کو گرفتار کیا۔ دوسرے ملزم شہریز خان کو بھی جناح ہاؤس پر حملے اور منصوبہ بندی کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ دونوں بھائی پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل میڈیا سیل بھی چلا رہے تھے۔ کور کمانڈر کے یونیفارم کی توہین کرنے والے مظلومیت اور 4 دیواری کا ڈرامہ مت کھیلیں۔ کیا چادر اور 4 دیواری صرف تحریک انصاف والوں کی ہے، باقیوں کی نہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا جس کا دل چاہتا ہے 9 مئی کے ملزمان کے گناہ مریم نواز کے کھاتے ڈالنے لگ جاتے ہیں۔ کیا مریم نواز کے پی حکومت کی طرح 9 مئی کے دہشت گردوں کو شیلٹر فراہم کریں؟ 9 مئی مقدمات میں نامزد اور مطلوب ملزمان کو ہر صورت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ وفاقی حکومت کا ملک بھر میں یکساں ٹیرف کے نفاذ کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے یکساں ماہانہ ٹیرف ایڈجسٹمنٹ لاگو کرنے کی منظوری دے دی۔ اس سے قبل کے الیکٹرک کے لیے الگ اور باقی ملک کے لیے الگ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا اطلاع کیا جاتا تھا۔ وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 19 اگست کے فیصلے کی منظوری دی۔ فیصلے کے تحت بجلی کی قیمت میں ماہانہ ایڈجسٹمنٹ ملک بھر کے لیے یکساں ہوگی۔ فیول ایڈجسٹمنٹ میں کمی یا اضافہ دونوں صورتوں میں ملک بھر کے لیے ایک جیسا ہوگا۔ نئے فیصلے کے تحت ماہانہ ایڈجسٹمنٹ بھی سہ ماہی اور بنیادی ٹیرف کی طرح ملک بھر کے لیے یکساں ہو جائے گی۔ ضمنی انتخابات کے معاملے پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات، دونوں جماعتوں کا مل کر ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان۔ حکومتی وفد میں حنیف عباسی اور طارق فضل چودھری، جبکہ پیپلز پارٹی کے وفد میں راجہ پرویز اشرف اور نیت بخاری تھے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی رتو ڈیرو کے گاؤں زنگیجہ آمد۔ پی 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 شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور بھی ہمراہ تھیں۔ بلاول بھٹو شہید کانسٹیبل منیر احمد سومرو کی رہائش گاہ پہنچے۔ صاحبزادے منیب الرحمان، والد اور دیگر ورثاء سے تعزیت۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے انسداد دہشت گردی سندھ ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ بل کی منظوری کے بعد انسداد دہشت گردی ایکٹ سے متعلق تمام وفاقی اختیارات اب صوبائی حکومت استعمال کرے گی۔ گورنر سندھ نے بل کی منظوری آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت دی۔ ترمیمی بل فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا۔ بھارت کی آبی جارحیت سے پاکستانی دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند۔ پانی کی آمد 1,98,886 کیوسک ہو گئی۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کی آمد 74,858 کیوسک ریکارڈ۔ سیلابی ریلے کے تیز بہاؤ کی وجہ سے بہاول نگر میں متعدد عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ پانی آبادیوں میں داخل۔ بونگا احسان بی بی کے قریب چرواہا سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ تلاش بھی جاری ہے۔ جلال پور پیر والا کے مقام پر دریائے ستلج بفر گیا۔ پانی کے تیز بہاؤ سے موزہ جھامبوں کا زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ ادھر کوٹدو میں ہیڈ توسا بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں طغیانی پانی احسان پور اور گرد و نواح کے علاقوں میں داخل۔ زمینی رابطے منقطع۔ کشمور میں گڈو بیراج پر بھی پانی کی سطح مزید بلند۔ کچے کے متعدد دیہات ڈوب گئے۔